اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ پیوریفیکیشن یعنی کہ طہارت کے مسائل و احکام ہم جان رہے ہیں، اور اس میں ہم نے پاکی ناپاکی کے تمام مسائل تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیے تھے، اور وضو کا بیان ہمارا چل رہا تھا۔ وضو میں جو ہے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وضو کی کہ وضو اور وضو میں فرق دیکھا تھا، غسل اور غسل میں فرق دیکھا تھا، اور جو چیزیں لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے ان کو ہم نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا تھا کہ اس میں سے وضو کی تعریف، وضو کے فرائض، سنتیں، نیت، اعضاء وضو کی تفصیل، وضو ٹوٹنے کے اسباب، جن چیزوں میں وضو نہیں جاتا، وضو کی شرعی حیثیت، یہ چیزیں ہم نے پڑھنی تھی، اور اس میں ہم نے وضو کی تعریف دیکھ لی تھی۔ یہ پانی کے ذریعے چہرے، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں اور ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا، اور کم از کم چوتھائی سر کے مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں، یہ ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا تھا۔ اور یہ ہم نے قرآن پاک سے آیت دیکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور بے وضو ہو تو اپنے چہروں، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں اور ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پیروں کو دھو اور سر کا مسح کرو۔ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا یہاں پہ، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں اس کی۔ یہ اوپر سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے 50 آ گیا، سوری، اسکرین شیئر کر دیتا ہوں دوبارہ، ری شیئر کرتا ہوں اسکرین میں۔ یہ ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ، باقی آیات یہ رہی ساری، اور اس میں ہم نے دیکھی تھی، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 4 چیزوں کو دھونا فرض ہے، یعنی کہ 4 چیزیں ہم کریں گے تو پھر ہمارا وضو کہلائے گا، جس میں تھا چہرے کا دھونا، دوسرا تھا کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، تیسرا تھا کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا تھا ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ غسل اور غسل میں کیا فرق ہے، اور کم از کم 2 بوند جو ہے وہ بہایا جائے گا، ایک دفعہ تو ایک دفعہ ہے، اور پھر 3 دفعہ بالیں گے تو 3، یعنی کہ 3 بوندوں کو ٹپکا کے دیکھ لیں، 1 بوند، 2 بوند، یہ 1 ٹائم ہو گیا، دوبارہ اگین کریں 1 ڈراپ، سیکنڈ ڈراپ، یہ 2 دفعہ ہو گیا، پھر تھرڈ ٹائم اسی طرح کریں 1 ڈراپ، سیکنڈ ڈراپ، تو یہ 3 دفعہ جتنا پانی بہا پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا، اسکرین میں شیئر کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ریوائز ہو جائے گا، بس پھر ہم انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر 3 بار پانی بہانا سنت موقدہ ہے، بالکل شکریہ، یہ ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا تھا۔ یہ ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے فتاوی رضویہ کی جو وہ عبارت تھی، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ طہارت میں ہر اس کا پورا 3 بار دھونا سنت موقدہ ہے، ترک کی عادت سے گناہ گار ہوگا، اس میں چلوں کی تعداد کا اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ چلو کا مطلب ہاتھ کی اس طرح کی مٹھی جس میں پانی یا کوئی اور بہنے والی چیز لی جا سکے، یہ سارا ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے چلو کا جو ایک یہ مین تھا، یہ بھی ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا۔ اب آگے جو ہے وہ کچھ مزید یاد رکھنے کی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جن کو ہم آج کے سبق میں، آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ میکسیمم یہاں سے ہم کور کریں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا پیج نمبر
51 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे दो इंतहाई अहम अहम बातें हैं जो कि याद रखने वाली हैं। नंबर वन में क्या बता रहे हैं कि आयत में जो पीछे हमने आयत पढ़ कर आए हैं, अभी भी हमने रिवाइज करी कि कुरान पाक की आयत से कि तीन अज़ा का धोना और एक अज़ा पे मसा करना, उस आयत की बात कर रहे हैं। आयत में मौजूद हुक्म के मुताबिक, आयत में मौजूद हुक्म के मुताबिक चेहरे, हाथ और दोनों पैरों का एक बार धोना फर्ज और हदीस के लिहाज से 3 बार सुन्नत मुअक्कदा है। और फतावा रज़ेविया की इबारत से साबित हो कि इन पर 3 बार पानी डालना नहीं बल्कि 3 बार धोना मतलूब है। पानी डालना और धोना फर्क है, ये हम देख कर आ चुके हैं। लिहाजा एक ही बार में डाले गए पानी से हर हर जगह कम से कम 6 बूंद पानी की मिकदार बह गई, जैसे नलके या नीचे हाथ धोते हुए मुमकिन है। यानी कि टैप से धो रहे हो तो, और रिस्ट से, तो उसमें क्या हो, कोहनियों कोहनियों तक एक ही बार में मतलूब मिकदार तक पानी के पहुंचने से फर्ज और सुन्नत दोनों की तकमील हो जाएगी। यानी कि हमने टैप ऑन किया और वन टाइम ही अपनी फिंगर से लेके कोहनियों तक हमने पानी के नीचे अपना हैंड को गुजार लिया, और उसमें जो है वो अगर वन टाइम में 6 बूंदों के बराबर था तो समझ ले 3 बार धोने की बराबर हो गया। आगे क्या बता रहे हैं, नीज 3 बार धुलने का शरई मुतालबा भी पूरा हो जाएगा। हाँ, चेहरा धोते हुए सिर्फ सामने के हिस्से पर पानी डालने से इसका मुकम्मल तौर पर धुलना मुमकिन नहीं। लिहाजा खूब ख्याल करके दाएं और बाएं भी हर हर बाल और जगह पर कम से कम 6 6 बूंद पानी बहाएं। नीज दाढ़ी नीज दाढ़ी हो तो दाढ़ी हो तो मजीद एहतियात दरकार है, जैसा कि आगे बयान होगा। ये पहली एहतियात बता दी इन्होंने। उसके बाद हम दूसरी एहतियात देखते हैं कि इसमें क्या इन्होंने, नहीं, कि वुजू करते हुए हमें दूसरी कौन सी जरूर एहतियात रखनी होगी। पहली एहतियात एहतियात में सिर्फ बताया कि पानी जाया ना हो। वन टाइम ही आप इतना पानी बहा दें कि 6 बूंद के बराबर हो जाए तो फर्ज भी अदा हो गया और सुन्नत भी हो गई। दूसरा बताया कि जाहिर सी बात है, हम चेहरे पे पानी डालेंगे फ्रंट पे तो साइडों तक नहीं पहुंचेगा या थोड़ी के नीचे तक नहीं पहुंचेगा, और चेहरे की मिकदार हमने पढ़ी है, बाल जहाँ से उगते हैं वहां से लेके ये नीचे थोड़ी के नीचे से, जहाँ से अगर हम हमारे जो फ्रंट के दांत हैं उनको ठोकें ऊपर से, ये जहां से बाहर निकल आए वहां तक की मिकदार होती है चेहरे की लंबाई में, और चौड़ाई में कान की एक लौ से दूसरी लौ तक। तो अगर सिर्फ फ्रंट पे डालेंगे तो ये मुमकिन नहीं कि साइडों पे भी पहुंच जाए और थोड़ी के नीचे तक भी पहुंच जाए। और अगर दाढ़ी घनी होगी या हल्की होगी तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, हल्की वालों को तो कम होगी, और जिनकी दाढ़ी घनी होगी उनको ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी कि वहां तक पानी चुल्लू में लेके पहुंचा दें। ये दो बातें यहाँ पे इस वन पॉइंट में इन्होंने बताई। दूसरा पॉइंट क्या है, आगे चलते हैं, यहीं से हम अपनी आगे स्टार्ट करते हैं। अगर पानी डालने में गैर इरादी तौर पर और बिला गफलत 6 बूंद से कुछ ज्यादा बह गया, 6 बूंद से ज्यादा बह गया, जैसे बड़े हाथ वाले के हाथ में यकीनन ज्यादा पानी आएगा, या चेहरे के अतराफ में ना धुलने के शक की वजह से ज्यादा बहा दिया, खुसूसन जबकि दाढ़ी हो, तो इंशाअल्लाह अज्जोजल कोई गिरफ्त ना होगी। तो इसमें ये बताया कि कि बाज लोग माशाल्लाह से अच्छे लहीम शहीम होते हैं, उनके हैंड्स बड़े होते हैं, वो पानी वन टाइम में डाला उन्होंने तो ज्यादा, 6 बूंद से ज्यादा उसमें हो गया, या फिर दाढ़ी थी तो थोड़ा वहां पे पानी डाला कि यहाँ ना पहुंचा हो, शक था तो थोड़ा सा पानी वहां पे बहा दिया। तो इसमें अगर पानी थोड़ा बहुत ज्यादा बह जाएगा तो कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोई गिरफ्त नहीं होगी। आगे देखते हैं आगे क्या फरमा रहे हैं।
بلکہ اگر فرض کی تکمیل میں شک ہو تو کچھ زیادہ بہانا واجب ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں ہے۔ یہ بھی ہم دیکھ کر آ چکے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس والے مشورے میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے۔ پڑھنے والوں سے گزارش کہ ابتدا میں چند بار اسی طرح آئینے میں دیکھ کر پانی ڈالیں، تاکہ اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ کتنی بار اور کس قدر پانی بہایا جائے۔ تو 6 بوندوں کی مقدار برابر پانی ہر جگہ پر سے بہہ جائے گا۔ پھر جب یہ منظر اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے تو اب مزید مشاہدے کی حاجت نہیں، ذہن میں موجودہ تصویر و تصور شرعی مقدار کے تعین کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے بال جیسے بال بناتے ہوئے بار بار مشاہدے کے بعد آئینہ دیکھے بغیر بھی درست بال بنانا آسان و ممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم زیادہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرر میں دیکھ کے ہی لوگ جو ہے کوم کرتے ہیں، اپنے بال جو ہے وہ بناتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس مرر نہ ہو تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے بال بنانے ہیں اور کس طرح بنیں گے اور کس طرح سے، تو بڑے آرام سے کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا مشاہدہ ہم کر چکے ہوتے ہیں بار بار۔ اسی طرح وضو کرتے وقت چند بار جو ہے وہ مرر میں دیکھ لیں اپنے چہرے پہ اوپر، جہاں سے دونوں ہاتھوں میں پانی، دونوں ہاتھ بند کریں، چلو بنائیں اور اس میں پانی بھریں اور ماتھے تک لے جائیں۔ ہلکا سا چہرہ زیادہ نہیں جھکائیں نہ زیادہ کھڑا رکھیں، بلکہ تھوڑا درمیانہ رکھیں آگے جھک کے، اور جہاں سے بال اگنے کی جگہ ہے وہاں پہ پانی ڈال دیں دونوں ہاتھوں کو، وہاں سے بہنے دیں نیچے تک۔ ایک دفعہ مشاہدہ کر لیں کتنا آیا۔ پھر دوسری، اگر داڑھی ہے تو وہ والے، یا جن کی داڑھی نہیں ہے سائڈوں تک نہیں پہنچا، تو اسی طرح ایک دفعہ سیدھے ہاتھ پہ، ایک دفعہ الٹے ہاتھ پہ اوپر سے لے کے بہا دیں تو پانی بہہ جائے گا۔ اگر داڑھی ہے تو ایک چلو میں ہلکا سا لیں اور داڑھی کے رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ اور فرنٹ سائڈ پہ آپ آرام سے ہو جائے گا۔ چند دفعہ یہ عمل کریں گے مرر میں دیکھ کے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنا پانی لینا ہے، اسراف بھی نہ ہو اور کمی بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میرا وضو نہ ہو کم پانی کی وجہ سے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ پانی زیادہ بہہ جائے۔ یہ چند ہی دفعہ میں انشاءاللہ العزیز ذہن نشین ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ پانی میں اسراف یعنی فضول خرچ کرنا حرام ہے۔ مساجد میں وضو کرنے والے حضرات کا بغور مشاہدہ کیا جائے، یعنی کہ ان کو اگر آبزرو کیا جائے جو لوگ وضو کرتے ہیں مساجد میں، تو ظاہر ہوگا کہ وہ اپنے چہرے، ہاتھ یا پیر دھوتے ہوئے 6 نہیں بلکہ 600، بعض دفعہ 6000 بوندیں بہا دیتے ہیں، جبکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو طویل عرصے سے نمازی ہیں یا خود کو صاحب تقوی گمان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آگے کبھی پڑھ لیں لائن، یہ والی جو آخر میں بالکل لکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس طرح بلا ضرورت پانی بہانا اسراف یعنی فضول خرچی اور ناجائز و گناہ ہے۔ اب ہم جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور خوب بہت اچھے سے پانی کو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین تین دفعہ، چار چار دفعہ جو ہے وہ ہاتھوں پہ، پیروں پہ اور چہرے پہ جو ہے وہ بہاتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے سے وضو بنا رہے ہیں، بڑا تقویٰ ہے ہم میں۔ کسی دوسرے کو کم پانی بہاتے ہوئے دیکھیں جس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے کتنا بہانا ہے، وہ اگر کر رہا ہوگا تو ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیسا ہے، انہوں نے پانی جو ہے وہ بہایا اتنا کم کیوں بہا دیا، ان کا وضو نہیں ہو۔ ہم تو بعض دفعہ یہ بھی گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کو علم ہو اور ہمیں علم نہ ہو کہ پانی کتنا بہانا ہے، تو ایسا بہت دفعہ دیکھا گیا ہے۔ بدگمانی نہ کریں کسی سے، اگر اس نے کم بہایا ہے تو اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ اس کی جگہ خشک رہ گئی ہے واقعی، تو اس کو دائرۂ ادب میں جا کے بتا دیں کہ تھوڑا سا مجھے شک ہے، آپ برا نہیں مانیں تو چیک کر لیں تھوڑا سا چہرے کے یہاں پہ یا داڑھی پہ آپ کے، یا کونی آپ کی گیلی نہیں ہے، ایک دفعہ آپ ری چیک کر لیں تو بہتر ہے۔ دائرۂ ادب میں رہ کے اس کو ایک آدھ دفعہ بتا دیں، اور اگر گمان ہو کے بتانے سے جو ہے وہ معاملہ بگڑ جائے گا تو دل میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے اور اس کو اس عمل پہ مطلع کر دے۔ اور ہمیں اپنا عمل بہتر بنانا چاہیے کہ اگر ہم نے سابقہ زندگی میں اس طریقے سے وضو کیا ہے تو اس کو نہ کریں۔ یہی ہمارا بھی آگے بھی نظر آ جائے گا کہ سابقہ زندگی میں اگر اس طرح کی چیزیں ہم نے کی ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ پیج نمبر 52 کے اوپر ملاحظہ فرمائیے۔
کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عنقریب میری امت میں ایک ایسی قوم ہوگی جو طہارت اور دعا میں حد سے بڑھے گی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 96 ہے یہ۔ پھر آگے مولانا مفتی نعیم مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے، کہ اسراف ہوگا۔ ایسا ہی جس کام کے لیے چلو میں پانی لیں اس کا اندازہ رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہ لیں۔ مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے، تو پورا چلو نہ لیں کہ اسراف ہوگا۔ دیکھیں بزرگان دین نے کتنا جو گہرائی سے مطالعہ کرا، مشاہدہ کرا، ساری چیزوں کو دیکھا کہ اگر ہم ناک میں پانی ڈالنا ہے تو یقیناً ہم چلو پورا چلو نہیں بھرتے، اور اگر بھریں گے تو ناک میں زیادہ پانی چڑھ جائے گا جو کہ خطرے کا باعث ہے۔ یقیناً ہم کم ہی چلو لیتے ہیں، لیکن اگر زیادہ بھر لیا اور اس کو اپنے ناک تک لاتے لاتے آدھا آدھا گرا دیا، آدھا کم کر دیا، ڈس بیلنس کرتے ہوئے اور کر دیا، اور پھر ہلکا ہلکا سا ناک میں ڈالا، تو وہ ایک طریقے سے کیا ہوگا، اسراف ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ہمیں جی ہماری باڈی پارٹس کے اوپر ہم نے پانی بہانا ہے تو چلو میں اتنا ہی پانی بھریں۔ اگر پورے کی ضرورت ہے تو پورا بھریں، نہیں تو آدھے سے کام چل جائے گا تو آدھا نہیں۔ یہ باہر شریعت سے انہوں نے ہمیں بتایا۔ آگے چلتے ہیں کہ تمام بھائی اور بہنیں اپنے سابقہ طریقۂ وضو پر غور کریں۔ اس کتاب کو پڑھنے والے ہر شخص کو اپنے سابقہ طریقۂ وضو پر غور کرنا چاہیے تاکہ اسراف محسوس ہو تو توبہ کی سعادت حاصل ہو سکے۔ نیز غور کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ اغلاط کی یہ کثرت فقط کم علمی، غفلت یا کسی عالم یا قابل اعتماد کتاب سے عبادات کی حقیقت اور اس کی ادائیگی کے طریقے نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اکثر حضرات اپنے بڑوں یا مسجد میں وضو کرنے والوں کو دیکھ دیکھ کر ہی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر خلاف سنت یا بالکل غلط وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم بھی اپنے بچپن کی طرف نگاہ دوڑائیں تو نظر آئے گا کہ کبھی ہم لوگ کھیل رہے ہوتے تھے، آ، تو نماز کا ٹائم ہوا، چلے گئے نماز میں وضو کرنے کے لیے، تو وہاں پہ دیکھا کس طرح وضو کرنا ہے، کسی بڑے کو دیکھا، ہاں بھائی اسی طریقے سے وہ چہرے پہ پانی ڈالنا، ہاتھ میں جو ہے وہ پانی ڈالنا، جیسے مجھے ابھی بھی یاد ہے، بلکہ لوگ ابھی بھی نظر آ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے ہاتھ کو پانی سے 3 دفعہ بہائیں گے زگ زیگ کرتے ہوئے، جیسے سوئنگ یہ ہوتا ہے، جیسے وہ یہ سوئنگ میں جو ہے وہ بورڈ ہوتی ہے، بورڈ شپ میں ہم لوگ بعض دفعہ بیٹھ جاتے ہیں تو اوپر سے ایسے اس طرح ہاتھ 3 دفعہ یوں ہاتھ گھمایا، پھر چلو میں پانی لیا، پھر ایک، پھر یہ دو، اور پھر اس طرح 3، ابھی بھی اس طرح لوگ نظر آ جاتے ہیں، تو پہلے ہی 3 دفعہ وہاں بہا دیا اور پھر چلو میں لے لے کے بہانا، تو یہ ہم نے یہی سمجھا کہ بھائی 3 دفعہ ایسے بھی بہانا ہے کونی تک، بھائی 3 دفعہ چلو میں لے کے بھی بہانا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھیے کہ کسی نے نہیں کرا تو برابر الٹ ہوگا، بھائی اس کو کرو۔ تو یہ بس کسی یا تو قابل اعتماد شخص کو نہیں دیکھا ہوتا ہم نے جس طرح انہوں نے بتایا، یا پھر جو کسی اچھے عالم دین سے نہیں سیکھا ہوتا یا کسی اچھی کتاب سے مطالعہ کر کے نہیں سیکھا ہوتا، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ غلطی کر جاتے ہیں۔ آگے آگے چلتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز آگے آ رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں تک کوئی سوال ہوگا، تو اس لیے میں تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں کن صورتوں میں زائد پانی بہانا اسراف قرار دیا جائے گا اور کن میں نہیں۔ ایسی کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں پانی کا اسراف ہوگا اور کن میں نہیں ہوگا؟ تقریباً 6 صورتیں ہیں جو بنائی گئی ہیں کہ پتہ چلے گا کہ اس میں اسراف ہے یا نہیں ہے۔ کوشش کریں گے کہ آج ہم 3 صورتیں ایٹ لیسٹ پڑھ لیں۔ 10 منٹ سے ہمارے پاس، اسٹارٹ کرتے ہیں۔
یہ ضروری خیال رہے کہ اسراف اسی وقت ثابت ہوگا جب پانی بہانے میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو یا کسی صحیح نیت سے نہ بہایا جائے. بس اگر کسی فائدے کا حصول مقصود ہو یا خود کو نقصان سے بچانا پیش نظر ہو یا سخت مجبوری یا خود شریعت زیادہ بہانے کا مطالبہ کر رہی ہو تو اب ذکر کردہ مقدار سے زائد استعمال کرنے میں کوئی گرفت نہ ہوگی. چنانچہ درج ذیل صورتوں کو ضرور ذہن نشین رکھا جائے. پہلی کیا ہے؟ نلکے کے نیچے منہ یا ہاتھ کر کے کسی صحیح نیت کے بغیر لا علمی و جہالت کے باعث فرض و سنت مقدار سے زیادہ پانی بہاتے رہنا یا سر کا مسح کرتے ہوئے ٹیپ کھلا چھوڑ دینا اسراف و گناہ ہے، کیونکہ اس میں دین و دنیا کی کوئی بھلائی پوشیدہ نہیں. سر کا مسح کر رہے ہوتے ہیں، ٹیپ کھلا چڑھا بڑے اچھے سے سر کا مسح کرتے ہیں، پورا آگے سے پیچھے تک ظاہر سی ہوتا ہے لے جانا ہوتا ہے، کانوں کے پیچھے وہ انگلیوں سے کرنا ہوتا ہے، اندر کرنا ہوتا ہے، پھر گدی پہ کرنا ہوتا ہے، تو اچھا خاصا اس میں ٹائم لگتا ہے. اور نل اتنی دیر تک، ٹیپ اتنی دیر تک کھلا رہتا ہے اور پانی بہتا رہتا ہے. تو یہ پہلی احتیاط کرنی ہوگی. دوسری احتیاط کیا بتائی انہوں نے؟ وہ ملاحظہ کرتے ہیں. سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے حصول ٹھنڈک کی غرض سے، اور سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرتے ہوئے گرمی کے حصول سے. میں پیج چینج کر دیتا ہوں، یعنی کہ سردیاں ہوں، جی یہاں سے دیکھیے گا، حصول ٹھنڈک کی غرض سے اور سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرتے ہوئے گرمی کے حصول کی نیت سے تھوڑا سا زیادہ پانی بہایا تو حرج نہیں. یاد رکھے تھوڑا سا، کیونکہ اس طرح ایک جائز نفع حاصل کرنا مقصود ہے، اور دنیا میں تمام نعمتیں ہمارے نفع کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے: اے لوگوں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین پر موجود سب کچھ تمہارے لیے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین پر موجود سب کچھ تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کا مطلب اب زمین پہ جو بھی کچھ ہے اس کے نفع کے لیے ہمیں دلیل دینی پڑے گی کہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے. کوئی حدیث لانی پڑے گی، کوئی اور آیت لانی پڑے گی، یا کسی اور طریقے سے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس چیز سے ہم نفع نہیں اٹھا سکتے. یہ بڑی فقہی چیز ہے اگر ذہن میں رہے تو. اس یہیں پہ میں ضمن بتا دوں کہ جیسے گیزر چل رہا ہوتا ہے سردیوں میں، جب آپ صبح فجر میں ٹیپ آن کریں تو اس وقت جو ہے تھوڑا ٹھنڈا پانی آتا ہے، تھوڑا نہیں کافی زیادہ سخت ٹھنڈا پانی آ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ اگر سردی زیادہ ہو تو، اور ہم سمجھیں گے کہ یہ اسراف ہے. تو اگر اس کو تھوڑی دیر بہنے دیا جائے، تھوڑی دیر بعد گرم آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بہنے دیں. ہاں، ایسا کریں کہ اس پانی کو کسی برتن میں نکال لیں، کسی ٹب میں نکال لیں، کسی مگ میں نکال لیں، کسی اور برتن میں نکال کے رکھ لیں، اس کو کسی اور مصرف میں لے لیجئے گا، برتن دھونے میں یا کچھ اور کرنے میں اس کو استعمال کر لیجئے گا. اس طرح پانی کا اسراف بھی نہیں ہوگا، اور ہم جو اس ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بھی اپنے آپ کو خود کو بچا لیں گے، کہیں باعث ضرر نہ ہو جائے. تو یوں کر سکتے ہیں کہ پانی وہ بہنے دیں، ٹھنڈا پانی تھوڑی دیر تک، اس کو کسی برتن میں جمع کر لیں، اور پھر گرم پانی جب آ جائے تو وضو کر لیں. آگے چلتے ہیں. معلوم ہوا کہ نفع حاصل کرنے کی غرض سے کسی بھی نعمت کا جائز و درست استعمال اللہ عز و جل کی جانب سے اجازت شدہ ہے، اور جب اجازت ہے تو سزا گرفت کا کوئی امکان نہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، زمین پر جو بھی چیز موجود ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمائیے. اب اس سے اگر نفع نہیں اٹھانا تو ہمیں کوئی نہ کوئی دلیل دینی ہوگی. یہ میں نے آپ کو ایک اصول سمجھا دیا. 3 منٹ ہے، اس میں ہم ایک پوائنٹ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سوال لے لیں گے. سخت گرمیوں میں نل سے پہلے انتہائی گرم پانی آتا ہے.
گرمیوں میں، پھر آہستہ آہستہ نارمل آنے لگتا ہے۔ یوں ہی سخت سردیوں میں گیزر لگے ہونے کے باوجود اولن سخت ٹھنڈا پانی آتا ہے، پھر گرم آنا شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ گرمیوں میں پہلے نکلنے والا گرم اور سردیوں میں ٹھنڈا پانی اس نیت سے بہا دینا کہ خود کو ان کے نقصان سے بچایا جا سکے بالکل جائز ہوگا، کیونکہ ان کا فوری استعمال حرج و تکلیف و نقصان کا باعث ہے، اور اللہ عز و جل نے خود کو ہلاک کرنے نیز حرج و تکلیف سے بچنے کی بذات خود اجازت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیکھیں قرآن سے ہم ثابت کر رہے ہیں، قرآن سے پڑھ رہے ہیں ہم آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خود کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اے لوگوں تمہارے اس رب نے تم پر دین میں کوئی سختی و تنگی نہیں رکھی، لیکن اس صورت میں اگر پہلے نکلنے والے پانی کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہو تو پھر ضائع کرنے کی اجازت نہ ہوگی، مثلاً اسے کسی بالٹی یا ٹب میں جمع کر لیں تاکہ بعد میں کسی اور استعمال میں لایا جا سکے۔ ہاں، کسی قسم کا برتن نہ ہونے کی صورت میں پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ وضو سے قبل غور کر لیا جائے کہ اگر خلاف ترتیب یعنی چہرے سے پہلے ہاتھ اور پیر دھوئیں تو پانی کسی بھی نقصان کے بغیر قابل برداشت ہوگا یا نہیں۔ اگر ایسا ہو تو پہلے ان اعضاء کو دھو لیں اور بعد میں چہرہ دھوئیں، اس میں اگرچہ اعضائے وضو کی ترتیب قائم نہ رہے گی۔ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس بات کو میں، کہ اعضائے وضو کی ترتیب باقی نہ رہے گی، حالانکہ وضو میں ترتیب بھی سنت موقدہ ہے جس کا ترک برا اور عادت بنا لینا گناہ ہے، لیکن 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 قرآن عظیم سے حاصل شدہ قرآن عظیم سے حاصل شدہ ایک اصول و ضابطے پر عمل کرتے ہوئے مجبوری کی صورت میں اس طرح بے ترتیب وضو کی اجازت ہو سکتی ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ کیا ضابطہ ہے، یعنی کہ وضو میں اگر ہم بے ترتیب کر دیں تو کیا ہوگا، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ جب کوئی مسلمان باعث ضرر و تکلیف بننے والی دو اشیاء یا اعمال میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہو تو شریعت اسے ان میں سے کم ضرر و تکلیف والی شے یا عمل کو اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور اس صورت میں بظاہر ناجائز ممنوع شے کو اختیار کرنے کے باوجود بھی وہ بالکل گناہ گار نہ ہوگا۔ جیسے اگر کسی مسلمان کو کلمہ کفر نہ کہنے پر جان سے مارنے یا کسی اس کو ضائع کر دینے کی دھمکی دی جائے اور مسلمان کو غالب گمان ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانوں گا تو یہ کہہ کر تو جو یہ کہہ رہا ہے کر گزرے گا، تو اسے اجازت ہے کیونکہ وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کر کے اپنی جان بچا لے گا، بشرطیہ اس کا دل ایمان پر بالکل قائم و مطمئن ہوگا۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ اظہار کفر کرنے والے ایسے افراد کے علاوہ کہ جنہیں اس پر مجبور کیا گیا لیکن ان کا دل ایمان پر بالکل مطمئن ہو، جو بھی بعد ایمان اللہ کا انکار کریں ان کے لیے وعید شدید ہے۔ ہاں، جو قلبی رضابندی کے ساتھ کافر ہوئے ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اب غور کیا جائے تو یہاں دو ضرر جمع ہو گئے، جان بچانے کا غرض سے کلمہ کفر کی ادائیگی، نہ ماننے کی صورت میں جان کی ہلاکت۔ تو بہرحال یہ ہم نے ضابطہ دیکھا کہ جب دو ضرر جمع ہو جائیں، دو ضرر صحیح، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ان میں سے جو چھوٹا ضرر ہے اس کو اختیار کر لیں اور گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ ضابطہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جگہ جگہ کام آئے گا۔ تو یہ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا، یہیں سے ہم دوبارہ اسٹارٹ کریں گے۔ اگر اس میں کسی کوئی کوشچن ہے، عدنان کیسر بھائی، سعید بھائی، ذکی بھائی، تو بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ میرا ایک کوشچن چھوٹا بھی سا کوشچن ہے۔ جی جی کوشچن یہ کہ وہ جو اس وقت جو ہے نا وہ صراف کے اندر جب ہم نل سے دھوتے ہیں منہ وغیرہ، تو جی جی ڈیفینیٹلی وہ 3 دفعہ جو دھونا ہے تو بیچ میں تو نل تو کھلا ہی رہتا ہے، اس کو بند کرنے کا آپشن، اسپیشلی منہ دھوتے ہوئے کلی کر تو ناک کے دفعہ نا اس کو بند جی کرنے جی کا اس میں آپشن کم جی ہوتا جی جی ہے، اس میں تو صراف جی ہوگا۔ نہیں 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 نہیں، اسراف نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ ذرا سا پانی آپ اٹھائیں گے تو دوبارہ ہاتھ جلدی آ جاتا ہے، وہاں جو سر کے مسا میں نا وہاں ٹائم زیادہ لگتا ہے، کیونکہ وہاں آپ کا اپنے ہاتھ گرے آگے سے لے کے جائیں گے، پیچھے تک لے کے جائیں گے، کانوں کا مسا، پھر گدی کا مسا، انگلی اندر گھمائیں گے، وہاں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے مسا میں۔
یہاں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا، بس پانی اٹھایا اوپر سے بہا دیا پھر دوبارہ ہاتھ نیچے آ گئے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی اسراف نہیں ہوگا۔ سر کے مسا میں اوکے. ٹائم زیادہ لگتا ہے، مسا لوگ مسا کر رہے ہوتے ہیں اور پانی کھلا رہتا ہے، تو وہ ٹائم زیادہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلی کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے وقت، کیونکہ ذرا سی دیر میں آپ ناک میں پانی لے کے جاتے ہیں فوراً ہاتھ نیچے آ جاتا ہے، تو اتنا تو ٹائم obviously لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی کوشچن؟ جی عمر بھائی، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا جی کہ جی یہ اکثر گھروں میں جو چھوٹے بچوں کے لیے سوئمنگ پول وغیرہ لوگ لے لیتے ہیں، اور جی جی اس میں کی وافر مقدار میں پانی بھر کے پھر بچے اس میں نہاتے ہیں، کھیل مطلب وہ ان کا نہانا کیا ہوتا ہے، کھیل کود ہوتا ہے، تو جی جی وہ اچھا خاصا لیٹر پانی اس میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اس پانی کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، وہ ڈرین ہو جاتا ہے، ضائع ہو جی جاتا جی ہے، تو اس جی جی میں کیا ہے، یہ اسراف کہلائے گا یا کیا ہوگا اس صورت میں؟ آپ نہیں مطلب کیا کہتے ہیں اس نہیں، اگر اس کو دیکھیں وہ پانی ایک تو کون سا ہو گیا وہ پانی، پیچھے ہم پاکی ناپاکی میں پڑھ کر آئیں کہ وہ پانی کون سا پانی ہو جائے گا، مستعمل پانی ہو جائے گا یقیناً، کیونکہ دا در دا سے کم ہے وہ پانی، اور اس کا ہم نے جی استعمال دیکھا ہے کہ اگر اس کو اس کے مصارف ہم نے دیکھے تھے، کہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو تو بالکل یوز کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کو کیا پتا کہ اس میں جو ہے وہ بعض دفعہ وہ کاروائی بھی کر دیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، جی ہاں، جی ہاں. ٹھیک ہے نا، تو وہ اسراف میں نہیں آئے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ نہیں پتا، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ سے مستعمل ہی ہوا ہے، اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ اسراف میں نہیں ہے، کیونکہ ہم وضو بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پانی بہہ کے نالی میں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی obviously اسراف تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی جو مستعمل ہو جاتا ہے، مستعمل پانی کی تو ہم کہیں نہ کہیں یوز کر سکتے ہیں، تو جی. وہ اسراف میں پھر نہیں ہوگا۔ کہ وہ جیسے بچے جو ہے، بچہ اگر نہا رہا ہے تو وہ ایک بالٹی سے نارملی نہا سکتا ہے، جو جی 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 ہاں ہاں ہاں، مگر وہ بالکل بالکل ہے۔ 12 بالٹیوں کے پول میں بیٹھ کے وہ نہا رہا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہاں کیونکہ ہاں یہ صرف تو یہ کھیل کے لیے پانی کو ضائع کیا گیا ہے. نہیں یہ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ کلاس میں اس کا مزید جواب دے دوں گا، تھوڑا سا ڈیٹیل طلب ہو جائے گا، کیونکہ ٹائم اپ ہو گیا ہے، 2 منٹ اور اوپر ہو گئے، ریکارڈنگ اصل میں وہ ہو جائے گی پھر، ٹھیک ہے، تو اچھا یہ اچھا. ہاں. سوال آپ کا یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کر لیں گے، آپ کا سوال بھی لے لیں گے پہلے، اور پھر جو جی ہے وہ مزید آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جی پھر یہ ریکارڈنگ سیو نہیں ہو سکے گی، تو ابھی جی اپنی ہاں جی. کلاس انشاءاللہ تعالیٰ یہیں ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منڈے کو دوبارہ ملاقات کریں گے، اور اس کے ٹھیک. متعلق جو بھی کوشچن ہوں گے وہ لے لیں گے۔ مجھے انشاءاللہ. اور میرے گھر والوں کو، خود کو، اپنے گھر والوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ منڈے کو دوبارہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔